نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ چونکہ وقت مختصر ہے اور داستان طویل ہے، اس لیے بغیر کسی تفصیلی خطبے کے آپ حضرات کے کچھ گزارشات نظر کرنی ہے۔ اگرچہ اس سبق کی کچھ باتیں میں جمعے کو حضرت کو سنا کر گیا تھا، لیکن حضرت کا حکم تھا کہ یہ سبق دوبارہ سنائیں۔ ظاہر ہے جب استاد کسی سبق کو پکا کرانا چاہتا ہے تو کئی بار سن لیتا ہے، تو میں دوبارہ حاضر ہو گیا سبق سنانے کے لیے۔ تاریخ ایسی چیز ہے جو اپنے بھولنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی ہے۔ جو لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں، تاریخ ان کو پھر سبق سکھاتی ہے۔ اس لیے کبھی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے، تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہماری اس مجلس میں ہمارے ان بزرگوں میں سے جن کی داڑھیوں کے بال سفید ہیں، ان میں سے کون کون ایسے ہیں میں زیارت کرنے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے پاکستان بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا جن کو کچھ نہ کچھ یاد ہے کہ پاکستان بن رہا تھا، نعرے لگ رہے تھے، چھوٹے تھے، 4-5 سال کے ہوں گے۔ کوئی ہے ایسا بزرگ؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ آپ ہیں ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ۔ بس یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے، یہ میں نے اس لیے ہاتھ کھڑا کروایا کہ تاکہ ہمیں ان لوگوں کا احساس ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اسلام کے لیے، دین کے لیے ہجرت کی۔ صحابہ کرام جب آخری دور چل رہا تھا تو ان صحابہ کرام کی زیارت کو جاتے تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی کہ فلاں صحابی ہجرت کرنے والا ہے۔ ایک جنازے میں شریک ہوا تو اس جنازے میں ایک بزرگ نے جنازہ پڑھایا اور جنازے میں ایک بات کہی کہ ہم اس شوق کے ساتھ ان کے جنازے میں آئے ہیں کہ ہمارے علاقے کا یہ وہ آخری آدمی ہے کہ جس نے پاکستان کے لیے ہندوستان سے ہجرت کی تھی۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ ہجرت بڑی تھی۔ ظاہر ہے اتنا بڑا کام، گھر بار کو چھوڑ کر آنا، سارا کاروبار، مویشی، مال، دولت، سب چیز داؤ پہ لگا کر یہاں بیل گاڑیوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر خالی ہاتھ ہو کر یوں چلے آنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج کسی سے کہہ دیں کہ بھئی آپ ماروڑی لین میں چھوٹا سا مکان فروخت کر دیں اور آپ اچھی جگہ پر، اچھی لوکیشن میں آپ کو فلاں جگہ گھر مل جائے گا، سہولتیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں یار، یہاں اپنے سب جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دل نہیں کرتا، تو ہم یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ خیر، میں مقصد کی طرف آتا ہوں۔ ہندوستان پاکستان میں یہ جب تقسیم نہیں ہوئی تھی، بنگلہ دیش بھی ساتھ تھا، افغانستان کے کچھ حصے بھی اس طرف ملے ہوئے تھے، مسلمانوں کی حکومت یہاں موجود تھی۔ تقریباً 800 سال سے یہ حکومت چلتی آ رہی تھی، جن میں 200 سال تو وہ تھے جو مغلوں کے دور کے تھے، اور یہ حکومت بہت زبردست انداز سے چل رہی تھی۔ ایسے چلتی تھی کہ اس حکومت اور اس کی ترقی کے ڈنکے برطانیہ میں بجتے تھے۔ جیسے آج لوگ جاپانی چیزیں کیسے ڈھونڈتے ہیں، ایسے ہندوستان کی بنی ہوئی لوہے کی چیزیں لوگ ان کے بازاروں میں ڈھونڈا کرتے تھے کہ یہ ہندوستانی چاہیے مجھے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ جہازوں میں لگنے والے بعض سامان ایسے ہوتے تھے جو ہندوستان کے علاوہ کہیں نہیں بنتے تھے، تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسے ہی، مطلب جیسے آج یہ بتایا جاتا ہے نا کہ ہندوستان کے اندر تو بس سوائے کھیتی باڑی کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی ترقی یافتہ ملک تھا اور بہت اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ملک تھا۔ لیکن چونکہ وہ مسلمان تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی، اور ادھر دوسری طرف سلطنت عثمانیہ تھی، اس طرف مغلیہ حکومت تھی، تو مسلمانوں کی ایک شان و شوکت تھی۔ یہ شان و شوکت کفر کو بھاتی نہیں تھی،
وہ لوگ دانت پیستے تھے کسی نہ کسی طریقے سے موقع مل جائے کہ ہم ان کی حکومتوں کو ختم کریں، اور دونوں طرف مضبوط حکمرانی تھی۔ کل میں نے ایک خط پڑھا، وہ خط برطانیہ کی ملکہ، جو آپ نے سنا ہے نام مشہور، ملکہ وکٹوریہ، ان کے بعض شہزادوں کی طرف سے لکھا گیا تھا سلطان عبدالحمید کے نام پر۔ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ سے ہم دست بستہ دونوں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ انجینئروں کو آپ اجازت دیں آپ کے ہاں آ کر یونیورسٹی میں پڑھ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ یہ کل خط میں نے پڑھا ہے، عربی زبان میں لکھ کر انہوں نے بھیجا تھا کہ یعنی یہ لوگ تعلیم سے اتنے کورے تھے اور مسلمان اتنی آگے ترقی کے اندر بہت آگے پہنچے ہوئے تھے۔ یہ صرف آپ کو خاکہ سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ ہوا یوں کہ مسلمان اور دیگر اقوام ساری ہی ہندوستان میں رہتی تھیں، مختلف مذاہب کے لوگ یہاں آباد تھے، اور حکمران سب کی رعایت کرتے تھے، ایسے چلتے تھے کہ سب لوگوں کو کوئی شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہمایوں کو جب ان کے باپ نے حکومت کا وصیت نامہ لکھا کہ میرے بعد میری جگہ پر ہمایوں حاکم بنے گا، تو اس میں اس نے ایک وصیت کے اندر بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا، ہندوستان کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تم ان کی دلوں پہ حکمرانی تب کر سکتے ہو جب تم ان کے مذہبی معاملات میں ان کی رعایت کرو گے۔ تو مسلمان حاکم ہونے کے باوجود، طاقت اور قوت کے باوجود، وہ متعصب نہیں تھے کہ ہندوؤں کو دیگر مذاہب والوں کو تنگ کریں، بلکہ ان کی رعایت کرتے ہوئے، ان کو حقوق دیتے ہوئے ان کو مذہبی آزادی وہاں حاصل تھی۔ کسی ہندو نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، کبھی احتجاج نہیں ہوا تھا کہ ہمیں مندر میں عبادت کی اجازت نہیں مل رہی، یا ہمیں فلاں مذہبی فریضہ انجام دینے کی اجازت نہیں مل رہی۔ ان کو پورے اہتمام کے ساتھ حکومت کی طرف سے اجازت ہوتی تھی اور صحیح طریقے سے وہ سب کچھ کرتے تھے۔ ہاں، جہاں کوئی شرارت ہوتی تھی اس کا خلا کما کرنے کے لیے حکومت جو ہے آگے بڑھتی تھی۔ تو یہ ایک دور تھا جو تسلسل کے ساتھ بہت اچھے انداز سے چل رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر رفتہ رفتہ سہولت پسندی، عیاشی، راحت اور دنیا کی لذتوں کی طرف کا خوگر بننا، ان چیزوں کی طرف لوگوں کی سوچ بڑھتی گئی، اور لوگوں نے کیا کیا، آہستہ آہستہ جب بیرون ممالک سفر کرتے تھے، انگلستان جاتے تھے، تو وہاں سے عیاشی کی چیزیں یہاں لے کر آتے تھے، اور وہ جب ایک دوسرے کو دکھاتے، دیکھتے کہ میں فلاں جگہ سے لایا ہوں، یہ وہاں سے لایا ہوں، تو لوگوں کے دلوں میں ایک تما پیدا ہوتی تھی کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں ملنی چاہیے۔ جیسے باہر ممالک سے بعض اوورسیز پاکستان میں آتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں یار پاکستان میں کیا ملتا ہے، یہاں تو ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں، 2 نمبر ہوتی ہیں، ایسے فلاں اسٹور یہاں نہیں ہے، فلاں چیز یہاں نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے وہ ہے۔ تو ہمارے لوگ بعض دفعہ جو ہے خفت اپنی چھپاتے ہیں۔ تو رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ لالچ اور یہ عیاشی کی سوچ پیدا ہوئی، اور چونکہ مالی فراوانی تھی، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ مولانا حسین احمد مدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا، اس میں لکھا ہے کہ مغلیہ دور کے اندر جو روپیہ چلتا تھا، جو سکہ چلتا تھا ہندوستان کے اندر، اس کا آخری سکہ، جیسے آج ہمارے ہاں 1 روپے کا سکہ آخری سکہ ہے، شاید 1 روپے کی کوئی چیز بھی نہیں ملتی ہوگی، لیکن سکہ آخری 1 روپے کا ہے۔ وہ جو آخری سکہ تھا، جو بچوں کو شاید دل بہلانے کے لیے دیا جاتا تھا، جس کا نام خیرہ قبول تھا، وہ خیرہ قبول اتنی مالیت کا تھا کہ آج کل ہمارے پاکستانی اعتبار سے شاید 200-250 روپے کے برابر ہے۔ کسی بھی ملک کی کرنسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ملک کتنا طاقتور ہے اور اس کی معیشت کتنی مضبوط ہے۔ تو اتنی مضبوط معیشت اس وقت اس کی ہندوستان کے اندر لوگوں کی تھی۔ تو سب سے پہلے انگریز نے یہ کیا کہ اپنی تجارتی کمپنی کی اجازت مانگی حکمرانوں سے، اور بڑے تحفے تحائف ہدیوں کے ساتھ ان کی قدموں میں بیٹھ کر ان سے التجا کرتے ہوئے کہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مالی خسارہ ہے، یہ وہ ہے، رونا دھونا کر کے اجازت مانگی۔ آج تک وہ خطوط موجود ہیں، کوئی اگر دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اجازت لے لی گئی،
چلو بھئی ملک کے اندر آ گئی، جیسے ہمارے ہاں یونیلیور آ گئی تو نیسلے کی کمپنی آ گئی، مختلف کمپنیاں جو باہر کی یہاں ہمارے ہاں لوگوں کو سامان مہیا کر رہی ہیں اور لوگ سہولت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کمپنیوں نے اپنے پنجے اتنے مضبوط کیے کہ ہر شہر کے اندر، ہر بڑے شہر کے اندر ان کے بڑے بڑے اسٹور ہوتے تھے اور لوگ آہستہ آہستہ انہی سے سامان خریدتے تھے، جس سے یہ ہوا کہ ہندوستان کی تجارتی اور معاشی اعتبار سے کمزوری جو ہے شروع ہو گئی۔ انہوں نے دوسرا کام یہ شروع کیا کہ اپنے ہی لوگوں سے اپنے ہی دکانوں پر، اپنے کاروباروں پر کبھی کچھ نقصان کرا کے پھر سرکار سے کہا کہ ہمیں سیکورٹی دی جائے، پھر سیکورٹی بھی ہم اپنے لوگوں سے جو ہے کرائیں گے، آپ کے لوگ نہیں ہوں گے، آپ کے لوگوں پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، تو اپنے لوگوں سے سیکورٹی دلائی، پھر سیکورٹی کے لیے اسلحہ اپنا منگوایا اور پھر اس اسلحے کو اپنے گوداموں کے اندر رکھا، پھر وہ گودام پہلے کسی زمانے میں سامان کے ہوتے تھے، رفتہ رفتہ وہ گودام پھر اسلحے کے ہونا شروع ہوئے، یوں کرتے کرتے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ہندوستان کے اندر مختلف جگہوں پہ اسلحہ بھر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں کے جو بڑے بڑے راجا تھے اور بڑے بڑے جو یعنی قوم کے بڑے تھے، خان تھے، چودھری تھے، اور چونکہ وہ پیسے کے پیچھے چلتے تھے، پیسے کے پجاری تھے، ان کو پھر پیسوں سے خریدنا شروع کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خان انگریز کی بولی بولتے تھے، وہ نواب انگریز کی بولی بولتے تھے، حکمرانوں کی بات نہیں مانتے تھے۔ پھر انگریز نے یہ بولا کہ اب ہندوستان کے اندر حکومت کسی کی بھی ہو، حاکم ہم ہوں گے، چلے گی ہماری حکومت کسی کی بھی ہو۔ چنانچہ اس وقت علماء کرام نے بارہا حکمرانوں سے کہا کہ بھائی ان کو لگام دیں، ان کو روکیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ایک موقع پر متنبع کرنے کے لیے یہ کہا کہ انگریز کو یہاں سے نکالا جائے، جس پر لوگ ان کے خلاف ہو گئے، کہا یہ مولوی جو ہے پرانی باتیں کرتا ہے، دقیانوسی کی باتیں کرتا ہے، ان کو کیا پتا، ہمیں تو جینے کا شعور نہیں تھا، ہمیں تو فلاں چیز انہوں نے دی ہے، یہ ہے، اتنی سہولت کی چیزیں انہوں نے فراہم کی۔ ان مولویوں کو خواہ مخواہ میں اعتراض ہوتا ہے، فتوے دیتے ہیں، جیسے آج کل بھی لوگ بول رہے ہوتے ہیں اس طرح۔ خیر وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ ان انگریزوں نے حکام کو خریدنا شروع کیا۔ سب سے پہلے قاضی خریدے، اور قاضی ایسے خریدے کہ قاضیوں کی سیٹوں پر اپنے لوگ بھرتی کیے۔ رفتہ رفتہ جو ملک کے قاضی تھے وہ حکومت کے خلاف فیصلہ دینا شروع ہوئے۔ جی ہاں، آج کل جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، یہ تاریخ اسی سے بتا رہا ہوں کہ تاریخ کو پڑھیں، تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو، اور قاضی آج بھی آپ کے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ میں آگے اس بات سے جوڑتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا، اس کے 4 بیٹوں کا سر کاٹ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا نا، تو انگریز نے کہا ہم انصاف پسند ہیں، ہم اس کا مقدمہ عدالت میں چلائیں گے، جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ ہم اس کے ساتھ کریں گے، ہم ایسے ظلم نہیں کرتے۔ اپنے ماتھے پہ انصاف کا جھومر لگایا، اور لگانے کے بعد 4 آدمیوں کی کمیٹی تشکیل کی، کہا کہ یہ 4 آدمی بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ وہ چاروں انگریز تھے۔ کوئی ان سے پوچھے تو صحیح کہ یہ تم کیسا انصاف کر رہے ہو، ہندوستان کی سرزمین، ہندوستان کا بادشاہ، اس کو پکڑ کر تم جیل میں ڈال رہے ہو، اس کے خلاف مقدمہ چلا رہے ہو، اور فیصلہ کرنے والے قاضی تمہارے انگلستان سے آئے ہوئے ہیں، وہ کیا فیصلہ سنائیں گے؟ انہوں نے 2-3 دن کے اندر رپورٹ پیش کری کہ وہ جو 150 لوگ جو قتل کیے گئے وہ اس نے قتل کروایا، لہذا اس کی جرم کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا۔ یہ نتیجہ نکلا۔ تو یہ قاضی آہستہ آہستہ اپنے بنائے، اور یوں آہستہ آہستہ ملک کے نظام کو وہ اندر سے کھوکھلا کرتے کرتے حکومت کو ختم کرتا چلا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بہادر شاہ ظفر آخری جو مغلیہ سلطنت کا تاجدار تھا، جب اس کے ہاتھ میں حکومت آئی اور بادشاہ لوگ مست تھے اپنی عیاشیوں کے اندر، جو ہے ان کی محفلیں ہوتی تھیں اور اس کے اندر مختلف بیگمات کے تذکرے ہوتے تھے، شعر و شاعری ہوتی تھی، اور رات بھر رقص و سرور کی مجلسیں ہوتی تھیں، نہ جانے کیا کیا معاملات ہوتے تھے۔ بادشاہ اس میں مست تھے اور زندگی گزر رہی تھی، اور ملک ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا تھا۔ اور ملک صرف بادشاہوں کی وجہ سے نہیں، جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، عوام عیاش ہو چکی تھی،
عوام سہولتوں کی خوگر ہو چکی تھی. عوام کو مزہ آتا تھا کہ بھئی انگریز جو کہہ رہا ہے بس صحیح کہہ رہا ہے, چھوڑو ہمیں اس سے کیا غرض ہے, چاہے حاکم کوئی بھی ہو ہمیں اس سے کیا ہے, مغل ہو کہ انگریز ہو, ہمیں تو محنت کر کے اپنی کھانی ہے, ہمیں تو جو اچھا دے گا, جو بجلی سستی دے گا ہمیں تو وہ چاہیے. یہ آج کل جو ہمارا نعرہ لگتا ہے نا کہ ہم بجلی اور گیس, پانی, گلی کی سیوریج لائن, ان چیزوں کے اوپر ہم سودا کر رہے ہوتے ہیں ملک کا. ہمیں ہماری گلی کی جو ہے نا لائن ہونی چاہیے, ہمارے پاس گیس 24 گھنٹے آنا چاہیے, ہمارے پاس پانی آنا چاہیے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. نواز شریف آئے کہ عمران خان آئے, ہمیں کوئی غرض نہیں. یہ کیسا ہے؟ یہ نادانی ہے, یہ نادانی ہے. وہ فیصلے کریں جس سے ہمارا مستقبل ہو, جس سے ہمارے بچوں کا مستقبل تابناک ہو. گیس 2 دن نہیں آئے گا تو ہم جو ہے روٹی سلنڈر پہ پکا کے کھا لیں گے, اس پہ نہیں ہوگا تو چولہے پہ چولہا جلا لیں گے. کیا ہے, ہمارے آبا و اجداد چولہا جلاتے ہیں, اب بھی لوگ جلا رہے. فیصلہ تو وہ کریں کم سے کم جس سے ہمارے مستقبل کا کوئی روشن جو ہے فیصلہ ہو, جس سے ہمارا کوئی فائدہ ہو. تو یوں عوام کا ایک ریوڑ تھا جو انگریزوں کے ساتھ یوں لگ چکا تھا, اور ادھر علماء تھے جو محنت کر رہے تھے, لوگوں کو کہہ رہے تھے بھائی یہ نہیں کرو. حتیٰ کہ انگریز نے اعلان کیا, ابھی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی, ابھی مغلیہ دور چل رہا تھا, ادھر انگریز اپنی فوج بنا رہا تھا, اس میں بھرتی کر رہا تھا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دے رہے تھے انگریز کی فوج کے اندر بھرتی ہونا حرام ہے, لیکن لوگ بھرتی ہو رہے تھے, ہندوستان کے لوگ بھرتی ہو رہے تھے, ہندو بھی ہو رہے تھے, مسلمان بھی ہو رہے تھے. آخرکار یہ ہوا 1857 کے اندر یہ اندر سے یہ لاوا ابلتا رہا. مسلمان علماء اور ہندو قیادت کے کچھ لوگ تھے جو انگریز کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ 1857 کے اندر انگریز کے ساتھ ایک بڑے پیمانے پر شہر کے ملک ہندوستان کے اندر مختلف جگہوں پہ لڑائی ہوئی, جھڑپیں ہوئی. امبالہ میں ہوئی, شاملی میں ہوئی, پٹنہ میں ہوئی, مختلف جگہوں پر ایسے ایسے لڑائیاں ہوئیں. انگریز اپنے اسلحے کے ساتھ تھا, اس کے پاس بندوقیں تھیں, رائفلیں تھیں, توپیں تھیں, سب کچھ تھا, اور مسلمانوں کے پاس ڈنڈے, تلواریں, نیزے, اور عام لوگوں کے پاس یہ چیزیں تھیں. اب اس کا مقابلہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سارے لوگ پسپا ہوا انگریز میدان میں جیت گیا. یہ 1857 کی جنگ آزادی میں اس میں انگریز نے ایک چال یہ چلی کہ جنگ کے اندر جو اسلحہ استعمال ہوا, اس اسلحے کے کارتوس کے اندر خنزیر کی چربی ڈالی اور اس کے اندر گائے کا گوشت ڈالا. اب مکاری دیکھیں آپ. اور وہ چاہتا یہ تھا کہ جتنا طبقہ ہمارے پاس ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا ہماری فوج کے اندر آیا, یہ سارے کا سارا اپنے مذہب کو کھو دے. سب سے پہلا حملہ ان کا مذہب پر ہوتا ہے. مذہب وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بچاتی ہے. تو انہوں نے کہا گائے کے گوشت سے ہندو بھی بھاگے گا اور خنزیر کی چربی سے مسلمان بھاگے گا. اور وہ کارتوس ایسا بنایا کہ اس کو دانت کے ساتھ اس کی پن نکال کے اس کے اندر ڈالنا ہوتا تھا, رائفل میں پھر بندوق چلتی تھی. اب وہ جب منہ سے وہ نکالتے تھے نا تو ظاہر اندر معروف مشہور ہو گیا تھا کہ بھی کارتوس کے اندر خنزیر کی چربی بھری ہوئی ہے. تو مسلمان جو تھے وہ اگرچہ مولوی کے فتوے کو نہیں مانتے تھے کہ انگریز کے خلاف انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, لیکن وہ ان کے دل میں یہ بات ضرور تھی کہ وہ اس کو ناجائز سمجھتے تھے کہ بھی خنزیر کا گوشت نہیں کھائیں گے. اب وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. انہوں نے انگریز سے بغاوت کی, جس کے نتیجے کے اندر انگریز نے ان سارے فوجیوں کو سزا دی اور ان کے سر کٹوائے. ہر چوک چوراہے پر, ہر بازار کے اندر کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہوتی تھی جہاں پر انگریز کا فوجی یا کوئی مولوی, بس یہ 2 بندے ہوتے تھے, انگریز کا فوجی یا کوئی مولوی جو انگریز کے خلاف تھا, اس کی چوک پر جو ہے لاش لٹکتی تھی. آپ پڑھ کے دیکھیں کتاب, انگریز کے باغی مسلمان کے نام سے کتاب موجود ہے, اس میں تفصیل پوری موجود ہے. دہلی سے کشمیر تک, یہ سندھ میں, یہ آپ کے کراچی میں, یہاں تک یہ ظلم کیا گیا. یہ آپ کی میں نے اس دن بھی بتایا, آپ کی امپریس مارکیٹ, یہاں انگریز نے مسلمانوں کے سر کاٹ کے ان کے سروں کو توپوں میں رکھ کر یہاں اڑایا. یہ آپ کی امپریس مارکیٹ ہے, آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا. یہ امپریس مارکیٹ پہ انہوں نے جب سر اڑائے تو مسلمانوں کے سر جب ان کی توپوں میں رکھ کر یہاں سے پھینکے گئے تو مسلمان اپنے شہداء کی لاشوں کو تلاش کر رہے تھے, ان کے سر ڈھونڈ رہے تھے کہ سر کہاں گئے.
اور انہوں نے ان کی یادگار کے طور پر ہر سال پھر یہاں پر پھول ڈالتے تھے، اور یہاں جیسے ہماری جشن آزادی ہوتی نا، اس طرح ایک تقریب ہوتی تھی، لوگ اس کو یاد کرتے تھے کہ بھئی ہمارے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف جو ہے علم بلند کیا. تو انگریز کو اس پر بھی غصہ آتا تھا کہ میرے خلاف میرا یہ کیس دائر ہوتا ہے. تو یہ انگریز نے، ملکہ وکٹوریہ نے اپنا ہار جس کا نام امپریس تھا اس کو بیچ کر یہ آپ کی جو امپریس مارکیٹ ہے یہ تعمیر کرائی تھی کہ یہ جگہ ہی نہ رہے کہ لوگ یہاں پھول ڈالنے آئیں تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے. یہ تاریخ ہے، یہ خون سے بھری ہوئی وہ تاریخ ہے جو مسلمانوں کا ایک ماضی بتاتی ہے کہ مسلمان کتنے غیرت مند تھے اور کیا ہے. خیر 1857 کی جنگ آزادی کے اندر پسپائی ہوئی، مسلمان ہندو جتنے بھی انگریز کے خلاف تھے وہ پیچھے رہے. مسلمانوں نے پیچھے ہٹ کر یہ فیصلہ کیا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس جنگ کے سرخیل تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مدرسہ بنایا جائے، اس مدرسے کے اندر لوگ پیدا کیے جائیں. چونکہ عمومی طبقہ بے دینی کا زیادہ ہو چکا تھا، اب لوگوں کو کہتے بھی تھے، لوگ سنتے نہیں تھے اتنی بات. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، بہرحال مقصد یہ تھا. آج بھی دارالعلوم دیوبند کے مقاصد میں لکھا ہے کہ استعماری قوتوں کے خلاف افراد پیدا کرنا یہ دارالعلوم دیوبند کا مقصد ہے. چونکہ انگریز نے حکومت میں آتے ہی، جیسے 1858 کے اندر جو ہے بہادر شاہ ظفر کو قتل کیا گیا یا مر گیا، وہ اس میں بھی بات کہتے ہیں کہ وہ کوٹڑی میں بند ہونے کی وجہ سے مر گیا، بات کہتے ہیں اس کو پھانسی دی گئی تھی. بہرحال 1858 میں جیسی وہ دنیا سے گیا تو اس کے بعد انگریز نے حکومت کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ برطانیہ کے ماتحت ہوگی اور ہم اس کے حاکم ہوں گے. سب سے پہلا یہ اعلان کیا کہ جتنے مدرسے سب بند کیے جائیں. خالی صرف دہلی کے اندر 18,000 مدارس تھے جو بند کر دیے گئے. وہ عالمگیر نے جو مہم چلائی تھی، عالمگیر کہتا تھا کہ 400 گھرانے مسلمانوں کے ہوں، اس پہ ایک مدرسہ ہونا چاہیے. تو مسلمانوں کے اندر تعلیمی سمجھ بوجھ ہوگی، مسلمانوں کو جو ہے ان کے بچے پڑھے لکھے ہوئے ہوں گے. 400 گھرانے پر ایک مدرسہ ہونا چاہیے. آج لوگوں کو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یار یہ جگہ جگہ مدرسے بن گئے، اتنے مدرسے بن گئے ہیں، اب بھائی مدرسے بہت ہو گئے ہیں یار، مدرسے نہیں بناؤ. کتنے ہو گئے ہیں مدرسے؟ اسکولوں سے زیادہ ہو گئے. مسلمانوں نے یہ جنگیں تب لڑی تھی جب 400 گھرانوں پر ایک مدرسہ ہوتا تھا. آج نہیں ہے تو آج ہمارے اندر ہمت بھی نہیں ہے. آج ہم ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، روڈ پہ نکل بھی نہیں سکتے، احتجاج بھی نہیں کر سکتے ہیں. کمزور ہے اندر سے، افراد ہی نہیں ہے، افراد موجود نہیں ہیں. تو مدارس سارے بند کیے. مدارس کے ساتھ جتنے ہاسٹل بنے ہوئے تھے، چونکہ مدرسہ اور اسکول ایک ہی ہوتا تھا، ان سب کو بند کیا. بند کرنے کے بعد پھر اس نے اپنا نظام تعلیم متعارف کرایا. لارڈ میکالے نے ایسا نظام تعلیم جو ہے متعارف کروایا جس میں صرف اسکول کی آخری تعلیم ہوگی، مدرسہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو ہمارے علماء نے، بزرگوں نے دیکھا کہ جب وہ اپنا اسکول بنا رہے ہیں، ہم اپنا مدرسہ الگ سے بنائیں گے. پھر دارالعلوم کی بنیاد کے ساتھ مدرسوں پہ مدرسے شروع ہوئے، اور یوں الحمدللہ پورے بر صغیر کے اندر مدارس کی بنیاد رکھی گئی. اور مسلمانوں نے جو خدا طرف مسلمان تھے، اپنے خیرات زکوٰۃ کے چندوں سے مدرسے شروع ہوئے. یہ اسی سے شروع ہوئے تاکہ اپنی نسل کی ہم دینی تعلیم کی حفاظت کر سکیں. آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی مدرسے کے اندر عصری تعلیم کیوں نہیں ہے؟ عصری تو تم نے نکالی ہے، ہم نے تھوڑی نکالی ہے. مدرسے تو پہلے دونوں طرح کے تھے، جس میں عصری تعلیم بھی تھی اور دینی تعلیم بھی تھی. آپ نے وہ سارے مدرسے گرا دیے اور بند کر دیا، اپنے نئے اسکول بنا لیے کہ اس میں صرف عصری تعلیم ہوگی. جب آپ نے اپنے عصری اسکول والے اسکول بنا لیے، ہم نے مدرسے بنا لیے. بس آپ پرانی روش کو چھوڑ دیں اور آ جائیں اسی بات کی طرف کہ اب مدرسہ اور اسکول اکٹھا ہوگا. آپ کے اسکولوں میں مدرسہ ہوگا، ہمارے مدرسے میں آپ کا اسکول ہوگا. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہر چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی نیا فتنہ آ جاتا ہے، اور جو ہے ہمارے اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی اس میں پھر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مدارس اس لیے وجود میں آئے. خیر بات آگے بڑھتی رہی. اب انگریز نے جب حکومت ہاتھ میں آ گئی تو اس نے یہ کہا کہ سب سے پہلے مذہبی طبقے کو ختم کرو. 1861 کے اندر اس نے اپنے عیسائی پادری جو بڑے بڑے ان کے عالم تھے ان کو ہندوستان میں اتارا کہ لوگوں سے ان کا دین چھینو. کیسے دین چھینو؟ ایک تو لوگوں کو دعوت دو
تبلیغ کرو کہ مسلمانی میں کیا رکھا ہے، ایسا ہی بنو. یہ شروع ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ مختلف جگہوں پر بڑے بڑے میلے لگائے گئے. اس میلے کے اندر عیسائی پادریوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کے مسلمانوں کو للکارا کہ اگر تم ایک خدا کو مانتے ہو تو آؤ ہم سے مناظرہ کرو. چنانچہ ایک میلہ لگا جس میلے کا نام تھا خدا کی تلاش. اس میلے کے اندر غالباً جو انگریز پادری آیا تھا، فٹ بینٹن اس کا نام تھا، اس نے آ کر یہ، چونکہ وہ سرکاری سرپرستی میں تھا اور پروٹوکول کے ساتھ، تو اس نے اعلان کیا کہ آئیں کوئی بھی مذہب والا اپنے خدا کو ثابت کرے کہ اس کا خدا کیا ہے. اعلان ہو گیا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے اپنے خاص شاگرد مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کو بھیجا کہ انگریز کا مقابلہ کرو. چونکہ ہر آدمی اتنا علم نہیں رکھتا تھا کہ انگریز کی وہ عیسائیت کو بھی جانتا ہو، عیسائی کے ادوار کو بھی سمجھتا ہو. ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہوتا ہے. تو مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی اس اسٹیج پر پہنچے اور اسٹیج پر پہنچ کر وہ پادری جو کئی دن سے لوگوں کو جو ہے جھٹلا رہا تھا، ہرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا دیکھو مسلمانوں کا مذہب باطل ہے، ہندوؤں کا مذہب بھی باطل ہے، ہر مذہب کی نفی کرتا تھا سوائے عیسائیت کے. مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے اسٹیج پر پہنچ کر وہاں اس کا مقابلہ کیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگا. وہاں سے پھر کہیں اور مناظرہ کیا. وہاں پہنچے مولانا آل حسن موہانی رحمۃ اللہ کیرانوی، یہ دو بڑے زبردست مجاہد تھے جو انگریز کا پیچھا کرتے تھے اور جہاں وہ جاتا تھا اس کے پیچھے پہنچ جاتے تھے. پھر یہ ہوا کہ ہندوستان میں جب اس نے دیکھا کہ میری دال نہیں گل رہی تو ہندوستان سے وہ انگریز ترکی گیا. ترکی میں جا کے اس نے سلطان سے کہا کہ میں ہندوستان کے تمام مولویوں کو شکست دے چکا ہوں اور جو ہے کوئی میرے سامنے نہیں ڈٹ سکا، اگر آپ کے پاس کوئی عالم ہے تو اس کو بلاؤ مجھ سے بات کریں. تو سلطان نے بہت سارے علماء کو بلایا. اس وقت ترکی میں یہ خلافت عثمانیہ قائم تھی، لیکن کوئی آدمی اس سے بات نہیں کر سکتا تھا. پھر اس نے خط لکھا، سلطان نے خط لکھا مکہ کے جو اس وقت کے جو گورنر تھے شریف مکہ جن کا نام حسین بتایا جاتا ہے، اس کو خط لکھا کہ کوئی مضبوط عالم آپ کے پاس ہے تو اس کو بھیجو. یہ خط انہوں نے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت مکہ میں موجود تھے ان کو جا کے دکھایا کہ اگر آپ کے ہاں کوئی پختہ عالم ہے تو اس کو بھیجو. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شرارت وہاں شروع ہو گئی ہے. تو مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی وہاں سے پھر ترکی گئے اور ترکی میں جا کر وہاں انگریز کو شکست دی. یہ ہمارے اکابر ہیں الحمدللہ، ہمارے بڑے ہیں جن سے ہماری نسبت ہے، جنہوں نے انگریز کو ہر جگہ میدان میں ہرایا ہے. آج یہ تکلیف اس کو ایسے ہی نہیں ہے، مولوی کے نام سے اس کو جو چڑھے نا وہ کہ بڑوں نے بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کیا ہے. خیر، اور ایک کام تو انگریز نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے سے ان کا مذہب چھیننے کی کوشش کی. دو کام اس کے علاوہ اور کیے جو بہت خطرناک حد تک مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوئے. ایک یہ چونکہ انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد کا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دے چکے تھے اور وہ فتویٰ مؤثر بھی تھا. آئے دن کوئی نہ کوئی لڑائی چل رہی تھی، شاہ اسماعیل شہید ہوں، سید احمد شہید ہوں، یہ سارے جو انگریز کے مقابلے کے لیے میدان میں جگہ جگہ اتر رہے تھے اور جگہ جگہ انگریز کو شکست ہو رہی تھی. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ پریشان ہو گیا تھا کہ میں کہاں کہاں جنگ لڑوں. پھر اس نے یہ کیا کہ مسلمانوں سے یہ فتوی جہاد نکالو اور مسلمانوں کا جو علماء کے ساتھ ایک ربط ہے، علماء پر اعتماد ہے، اس کو ختم کرو. اس کے لیے اس نے کوشش شروع کی اور اس کے لیے اس نے ایک آدمی کو کھڑا کیا میدان کے اندر جس کا نام آپ جانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے نام. یہ 1880 کی دہائی کی بات ہے. یہ جو ہے اس وقت یہ محنت اس نے شروع کی اور اس نے نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ اب دین احمد آ گیا اور اعلان کیا اپنے مشن کا آغاز اس سے کیا کہ جہاد نام کی کوئی دین اسلام میں نہیں. مشہور اس کا شعر ہے، وہ کہتا تھا کہ دین احمد میں نہیں اب قتل اور قتال، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین احمد میں نہیں اب قتل اور قتال. یہ اس کا نعرہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ قادیانی اس طریقے سے وجود میں آیا. اس نے بہرحال بہت زور لگایا لیکن علماء نے اس کا بھی مقابلہ کیا. ایک تفصیل سے پوری تاریخ ہے کہ
قادیانی کا مقابلہ کیسے ہوا، علماء کس طرح میدان میں اترے، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. میں صرف آپ کو عنوانات بتا رہا ہوں کہ کیسے کیسے مسلمانوں کے ایمان پر حملے اس نے کیے کہ لوگوں کو ایمان جب ختم ہو جائے گا لوگ میری حکمرانی کو مان لیں گے. جیسے آج تھوڑی سی بات سخت میں عرض کر دوں، سن 2000 سے 99 سے آپ لگا لیں، مسلسل جہاد کو دہشت گردی کا عنوان دیا گیا ہے. آج جہاد کے عنوان پر مسجد سے تقریر بھی نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیا مولوی ڈرتا ہے تقریر کرنے سے؟ مولوی کو تو کوئی ڈر نہیں ہے. بات یہ کہ سننے والا سننے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، کہتے ہیں یار چھوڑو اب کون سا جہاد رہا بھائی، جہاد تو اب ایجنسیوں کا کھیل ہو گیا، یہی عنوان دے دیتے ہیں. اب جہاد کا عنوان ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. تو جہاد کو ختم کرنے کے لیے یہ وہ کیا. دوسرا، مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کو توڑنے کے لیے تو اس نے فرقے شروع کیے. کوئی ساتھی اگر میری بات سے ناراض ہوں تو میں ان سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں. تو اس نے مختلف فرقوں کی بنیاد ڈالی، یہ اہل حدیث، یہ بریلوی، یہ فلاں، یہ فلاں. یہ سب ایک تھے، ہمارے ہی تھے. سوچ اور فکر کا اختلاف پیدا کیا. آپ میں سے کسی نے وہ نواب کا انٹرویو سنا ہوگا، اگر کسی کو یاد ہو، بہت پرانی بات ہے. اس نواب نے انٹرویو دیا تھا کہ مجھے انگریز ایک مرتبہ ایک مدرسے میں لے گیا، انگریز ایک جگہ مدرسے میں مجھے لے گیا. تو میں حیران ہو گیا کہ یہ مدرسے میں مجھے کہاں لے گیا. وہ نواب بھی ایسا تھا کہ جو انگریز کا فرما بردار تھا، انگریز کا ہی خریدا ہوا تھا. تو وہاں جب لے گیا تو دیکھا وہاں سارے لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ان پہ خرچہ ہو رہا ہے، ان کو خوب کھلایا پلایا جا رہا ہے. تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے، آپ انگریز سے کہا آپ مدرسہ چلا رہے ہیں؟ ہاں مدرسہ چلا رہے ہیں، مدرسہ ہمارا تو ہے. کہ یہ پھر کہا یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ دین کا کام کریں، یہ اس لیے بنائے گئے ہیں لوگ تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کریں. نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اس کام کے اندر لوگوں کو الجھایا جائے اور آپس میں لوگ دست و گریباں ہوں. جب آپس میں لوگ لڑیں گے تو ہماری طرف کوئی متوجہ ہی نہیں ہوگا، ہم حکومت کریں گے، مزے سے کریں گے، لڑاؤ اور حکومت کرو. اور پھر یہ مختلف فرقوں کا وجود اس وقت آیا. اس لیے جب بھی کوئی آپ سے بات کرے نا، کوئی معاملہ یہ ادھر ادھر کی بات کرے، تو آپ ان سے کہیں بھائی انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے جو بزرگوں کی کتابیں ہیں اس میں دکھاؤ یہ کیا ہے، تو آپ کو خالص دین ملے گا. چھوٹے موٹے فرقے پہلے بھی تھے، لیکن عام اہل سنت والجماعت کے اندر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اختلاف نہیں تھا، ایک اتحاد اتفاق چلتا آ رہا تھا. تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو مسلمانوں کی جمعیت اور اتحاد کو یوں توڑا اور یوں توڑ کر مسلمانوں کو بے قیمت کیا. یہ 1880 اور 90 کی جو ہے تاریخوں میں یہ سلسلے چل رہے تھے. لیکن مسلمان چونکہ علماء ہمت ہارنے کے نہیں تھے، محنت تھی، جہد مسلسل تھی. اس دوران مسلمانوں نے علماء نے مختلف تحریکیں چلائیں انگریز کے خلاف. تحریک ریشمی رومال، آپ میں سے کسی نے اس کو پڑھا ہو. تحریک ریشمی رومال کی بنیاد کس طرح پڑی، اور کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو تیار کیا تھا کہ مسلمان اندرونی طور پر انگریز کے خلاف ہوں اور بیرونی طور پر اس وقت جو افغانستان کے اندر حکومت تھی مسلمانوں کی تھی اور دیگر جو اسلامی سلطنتیں ہیں حکومتیں ہیں ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ یہاں حملہ آور ہوں اور اندر سے ہم جو ہے ان کی بغاوت کریں، یوں انگریز کو یہاں سے بگا دیں. یہ کوشش شروع کی گئی تھی. مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کے افغانستان جانے کا سفر کا خرچہ ان کی بیوی نے اپنے زیورات بیچ کر اور بیٹی نے اپنے زیورات بیچ کر ابا کو یہ پیسے دیے کہ ابا اس کے ذریعے سے سفر کر کے افغانستان چلے جائیں اور افغانستان کے بادشاہ سے بات کر لیں کہ وہ جو ہے افغانستان کا بادشاہ ادھر حملہ آور ہو اور مسلمان اندر سے اس کا ساتھ دیں، یوں مسلمانوں کے ہاتھ میں دوبارہ ملک آ جائے. خواتین بھی میری اس بات کو سن رہی ہیں کہ کتنا یعنی ان کا حصہ تھا کہ اس آزادی کے اندر. یہ تحریک آزادی تھی، یہ انگریز کو یہاں سے بھگانے کی مہم تھی اور یہ لڑائی چل رہی تھی آئے دن کہیں نہ کہیں. اور اس میں زیادہ جو آگے تھا نا یہ مذہبی طبقہ تھا. آج میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا تھا
انگریز نے جتنے لوگوں کو چوکوں پہ لٹکایا ان میں کوئی بھی ایسی قیادت، ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جو غیر عالم ہو، سوائے فوجیوں کے۔ فوجی جو باغی ہو گئے تھے ان کو تو انہوں نے لٹکایا تھا، پھانسیاں دی تھی۔ اس کے علاوہ انگریز نے کسی بھی آدمی کو جو کوئی بڑی شخصیت کا حامل ہو، کسی کو بھی اس جرم کے اندر قتل نہیں کیا تھا سوائے علماء کے۔ تقریباً 1 لاکھ سے زائد علماء وہ تھے کہ جن کو انہوں نے چوکوں چوراہوں پہ لٹکایا تھا۔ دہلی سے لے کر گلگت تک راستے پر کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس کے اوپر کوئی ایک عالم کی لاش لٹک نہ رہی ہو۔ مسٹر تھامسن لکھتا ہے کہ جب میں پہنچا اسٹیشن پر، میں ٹرین سے اترا تو مجھے گوشت کے جلنے کی بو آئی، تو میں تجسس میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک جگہ ہے جہاں کوئی 40-50 لوگوں کو جو مولوی ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے، اور ایک بڑا تیل کا ایک کڑاہا چڑھا ہوا تھا، ایک ایک کو لایا جاتا تھا، اس میں ڈالا جاتا تھا، جب وہ بالکل بھون جاتا تھا اٹھا کے اس کو وہاں پھینک دیتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مولوی ہیں، یہ مولوی ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ صرف اتنی بات کرو کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض نہیں ہے، بس یہ 2 حرفی بات، فرض ہے اور فرض نہیں۔ اس فلسفے کو چھوڑ دو کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، اس فلسفے کو چھوڑ دو، آپ کو ہم چھوڑ دیں گے، آپ کو ہم سرکاری وظیفہ بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، آپ کے ہم ساتھ ہیں، صرف آپ یہ بات بدل دو۔ وہ نوجوان، وہ علماء ایسے تھے کہ جو جان دے دیتے تھے، جلتی ہوئی کڑاہی کے اندر جو ہے وہ کود جاتے تھے، لیکن وہ اپنے اس فیصلے کو نہیں بدلتے تھے۔ ایک تحریک کی مسلسل چلتے چلتے پھر یہ ہوا جب یہ زور زیادہ پکڑتی گئی، اور انگریز کی بدبختی یہ تھی کہ اس نے مذہب کو نشانہ بنایا، تو مذہب مسلمانوں کا بھی نشانہ بنایا، ہندوؤں کا بھی بنایا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہندو بھی اٹھ گئے، مسلمان بھی اٹھ گئے، اور ایک بہت بڑا الائنس وجود میں آیا جس کا نام کانگریس رکھا گیا۔ اور چونکہ وہ ایک نیشن کے حساب سے، ایک قوم کے حساب سے کہ ہم ہندوستانی ہیں، بس نعرہ یہ تھا کہ ہندوستانی باہر کے غیر ملکیوں کو یہاں سے بھگائیں، قابضین کو بھگاؤ، اپنا ملک ہمارے حوالے کرو، بس یہ نعرہ تھا۔ اس پر مسلمان ہندو سب متفق تھے، انہوں نے کہا بس حکومتیں پہلے ہماری تھی، ہم آسانی سے عزت سے جی رہے تھے، یہ یہاں پر آئے جنہوں نے فتنہ برپا کیا، اس پر انہوں نے لڑائی شروع کی، اور انگریز کے خلاف نعرے لگتے گئے، اور رفتہ رفتہ ایک تحریک وجود میں آئی، اور ایک بڑے پیمانے پر انگریز کے خلاف مہم شروع ہو گئی۔ اب انگریز نے دیکھ لیا کہ اب اتنا ہو چکا ہے کہ مسلمان، انگریز، سب ہندو سب جاگ چکے ہیں، اب میرا یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ پھر اس نے اپنے چیف آرمی اسٹاف کو ایک مہم دی کہ آپ ایسا کرو کہ ملک میں چکر لگاؤ، چکر لگانے کے بعد آپ کسی نہج پہ یہ فیصلہ کرو کہ ہم کیا کریں، جانا تو ہوگا یہاں سے، اب جانا پڑے گا، لیکن کوئی ایسا کچھ کر کے جائیں کہ بعد میں ہمارے لیے جگہ رہے یہاں پر۔ یہ تحریکی آزادی کا اتنا زور تھا، مسلمانوں کی قربانیاں تھیں، اہل ہند کی قربانیاں تھیں، سب ایک جذبے کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ تو اس نے آ کر یہ رپورٹ پیش کی، جس رپورٹ کو بعد میں جواہر نہرو نے پبلش کیا تھا۔ اس نے یہ بتایا کہ مجھے ایک کمرے کے اندر انہوں نے بلایا اور بلا کے ہم فیصلہ کرنے پر بیٹھے، تو اس نے جب رپورٹ پیش کی تو رپورٹ کے اندر اس نے یہ بات کی کہ اگر ہم یوں ہی چلے جاتے ہیں یہاں سے تو مسلمان یہاں پہلے بھی حکمران تھے، دوبارہ حکمران ہو جائیں گے، دوبارہ حکمران ہو جائیں گے۔ جب دوبارہ حکمران ہو جائیں گے یہ ہمارے خلاف پھر طاقت کھڑی ہو جائے گی، پھر شاید یہ آگے بڑھ کر ہمیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیں گے، لہذا ایسا کریں اب ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جب 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو اس سے ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ایک بڑی طاقت ہمارے سامنے نہیں ہوگی، 2 چھوٹی طاقتیں ہوں گی، کوئی ایک شاید ہمارے ساتھ بھی ہوگا، تو یوں ہمارا دشمن طاقتور نہیں ہوگا، لہذا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہندوؤں کے پاس اپنے مذہبی اعتبار سے کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر ہم تقسیم کرتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، 2 حصوں میں کر دیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر یہ ہوگا
کہ ہندوؤں کے پاس قانون نہیں ہوگا تو یہ ظاہر قانون نافذ کرنے کے لیے کسی قانون کی تلاش میں ہوں گے، تو ہم ان کے درمیان اتنی منافرت پیدا کر دیں گے ہندو اور مسلمان کے درمیان کہ یہ مسلمانوں کا قانون نہیں لیں گے، تو یہ ہم سے قانون لیں گے، ہم ان کو قانون فراہم کریں گے، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا ہندوؤں کی حکومت ہوگی، قانون ہمارا ہوگا، تو وہی ہماری حکومت ہوگی۔ اور دوسری طرف جو مسلمانوں کو ہم خطہ دیں گے، مسلمانوں کو جو ٹکڑا دیں گے، اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں کو آگے لائیں کہ جو لوگ دیندار نہ ہوں۔ جب بے دین لوگ ہوں گے جن کا دین سے واسطہ نہیں ہوگا، تو بے دین لوگ جن کا دین سے واسطہ نہیں ہوگا تو ان کے سامنے دین کا قانون، قرآن کا قانون سامنے ہوگا ہی نہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ وہاں بھی اپنا قانون نافذ کریں، جتنا ہو سکا کریں گے۔ تو یوں اس طریقے سے اگرچہ وہ ملک مسلمانوں کا ہوگا لیکن اس ملک میں قانون ہمارا ہوگا، جس کے نتیجے کے اندر کسی نادان نے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ بات بالکل واضح کہوں، کسی سے یہ نعرہ لگ گیا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک بنایا جائے، پتہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بڑے حضرات منع کر رہے تھے، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر حضرات کہہ رہے تھے کہ بھائی نہیں ایسی بات نہ کرو، بٹوارے کی کوئی بات نہ کرو، بس انگریز کو یہاں سے بھگاؤ، بعد میں جس کی حکومت پہلے تھی اسی کو ملے گی، بس ختم۔ لیکن وہ چونکہ عوام ہوتی ہے، ایک شور تھا انگریز کے خلاف، لوگوں میں نفرتیں تھیں اور بات چل گئی، اور چلتے چلتے ایسی ہوئی کہ مسلم لیگ وجود میں آ گئے اور نعرہ یہ لگ گیا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ 1828 کے اندر یہ نعرہ لگنا شروع ہو گیا۔ جب یہ نعرہ لگنا شروع ہو گیا اور یہ نعرہ اتنا مقبول ہوا کہ اس نعرے کے ساتھ دوسرا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مسلمان تو مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پہ جان دے دیتا ہے۔ جب یہ نعرہ لگا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو ایک پبلک نے یہ دیکھا کہ جب لا الہ الا اللہ پہ ملک بن رہا ہے تو بس، تو ایک جم غفیر اس کے اندر شامل ہو گیا۔ اتنی طاقتور جو ہے وہ پارٹی سامنے آ گئی کہ اب ان کا زور اتنا ہو گیا کہ یہ بات ہو کے رہے گی۔ پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے بھانپ لیا کہ یہ تو مسئلہ یوں ہو رہا ہے کہ اب وہ جو بات پرانی چل رہی تھی کہ بھئی انگریز چلا جائے، حکومت ہمیں دے کے چلا جائے، اب وہ شاید ہو نہیں سکے گی۔ پھر ان لوگوں نے یہ سوچ پیدا کی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر عثمانی، مولانا شبیر علی تھانوی اور کچھ حضرات تھے، تقریباً 30 کے قریبی حضرات تھے جن کو یہ ذہن آیا کہ اب ایسا کرو، اب یہ ہوگا ہی صحیح کہ ملک دو الگ بنیں گے، ہندوؤں کا الگ ہوگا، مسلمانوں کا الگ ہوگا۔ اب یہ محنت کرو کہ یہ جو مسلم لیگ کی قیادت بے دین ہے، انگریز تو دے رہا تھا، سیٹیں انہی کو دے رہا تھا جو بے دین لوگ تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جناح صاحب جیسے لوگ کہ جن کا تحریک آزادی کے اندر پیچھے کوئی اتنا بڑا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، آپ ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، بس وہ ڈائریکٹ مسلم لیگ کے قائد بن کے سامنے آئے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب ایسا کرو، ان کو دیندار بناؤ تاکہ ملک بن بھی جائے تو کم سے کم صحیح دیندار ملک ہو۔ تو مولانا شبیر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مستقل محمد علی جناح کو خطوط لکھتے تھے اور علماء کا ایک وفد جا کے ان سے ملاقاتیں کرتا تھا۔ کرتے کرتے یہ ہوا کہ جناح صاحب اس بات پر پوری طرح یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس پر وہ ہوئے کہ ملک جو بنے گا وہ قرآن کی بنیاد پر ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے مختلف تقریروں میں کہا، آج وہ تقریریں ریکارڈنگ کی شکل میں موجود ہیں، تحریری شکل میں موجود ہیں، کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا قانون کیا ہوگا، تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا قانون قرآن ہوگا۔ 1400 سال پہلے اتری ہوئی کتاب ہمارا قانون ہے۔ اور پھر ایک موقع پہ تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس قانون تو بہت عمدہ موجود ہے لیکن اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے خطہ نہیں ہے، تو اس کے لیے پاکستان کی تجویز ہے، پاکستان اگر بن جاتا ہے تو اس میں ہم قرآن کا قانون نافذ کریں گے۔ اب ظاہر ہے یہ نعرہ ایسا تھا، اس کے سامنے مسلمانوں کی ایک مجموعی تعداد تھی، لہذا وہ لوگ، وہ ہمارے اکابر، وہ بڑے، وہ پرانے لوگ جو کہتے تھے کہ بھائی تقسیم نہ کرو ورنہ پھر ہندو مسلمان لڑ کے پھر آپس میں کمزور ہو جائیں گے، لہذا تقسیم کی بات نہ کرو، لہذا پاکستان کی بات نہ کرو، یہ طبقہ جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی مولوی کہاں مسلمان پاکستان کے حق میں تھے، لیکن بہرحال کرتے کراتے 40 کی اسمبلی کے اندر مسلم لیگ اکثریت کے ساتھ جیتی، اور جیتنے کے بعد انہوں نے اس اسمبلی سے منظور کرا لیا کہ دو الگ ملک ہوں گے، ایک مسلمانوں کے لیے پاکستان ہوگا اور
ہندوؤں کے لیے جو ہے وہ انڈیا ہوگا۔ یہ جب اعلان ہو گیا، اعلان ہونے کے بعد پھر وہ دشمنی جو اندرونی طور پر تھی، جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان منافرت انگریز پیدا کر چکا تھا، وہ منافرت ابھر کر سامنے آئی، جس کے نتیجے میں مسلمان اسلام کی بنیاد پر پاکستان کا رخ کرنے لگے اور ہندو یہاں سے بھارت کی طرف رخ کرنے لگے، جس کے نتیجے میں یہ آپس میں لڑائیاں ہوئیں اور سکھوں نے قتل عام کیا۔ کتنا قتل عام ہوا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ تعداد جو گنتی کے ساتھ بتائی گئی ہے وہ 7 لاکھ مسلمانوں کی ہے۔ 7 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اس پاکستان کی راہداری کے اندر آتے ہوئے۔ بناتے ہوئے تو پہلے ایک تاریخ چلتی آ رہی تھی جو 100 سال سے 1857 میں نے بتایا 58 میں جو ہے 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہوئی، جو 1947 90 سال کے اندر ہم نے ایک جنگ لڑی۔ اس جنگ میں جتنے لوگ شہید ہوئے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جب پاکستان کا اعلان ہو گیا اس وقت وہاں سے یہاں آنے کے اندر جب لوگ جو مارے گئے، جو ہندوؤں نے مارے، جو سکھوں نے مارے، یا بیچ میں کچھ لوگ اور تھے جنہوں نے غلط فہمی میں مارا، یہ مسلمان جو شہید ہوئے یہ 7 لاکھ مسلمان تھے، جن میں 1 لاکھ خواتین کی عزت اور آبرو پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ 30,000 حاملہ خاتونوں کا، خواتین کا زندہ ان کا پیٹ چاک کر کے ان کے پیٹ سے بچے نکالے گئے۔ ابھی حضرت نے بتایا کہ بچوں کے باپ کا پتہ نہیں تھا، لوگ اس کو اٹھا کے لے آئے اور پالا۔ آپ نے اکثر نے اپنے بوڑھوں سے وہ داستانیں سنی ہوں گی کس طریقے سے وہ ہندوستان سے پاکستان آئے۔ ہماری دادی بہت تفصیل سے ہمیں واقعات سناتی تھی، کہتی تھی جب لدھیانہ کے اسٹیشن پہ ہم لوگ پہنچے تو ہماری ٹرین جب آ کے رکی تھی، اس ٹرین کی کھڑکیوں سے ہم جھانکنے لگے تو ہمیں اندر جو سپاہی تھے ہمارے، انہوں نے منع کیا کہ باہر مت دیکھو، کھڑکی کے سامنے بھی نہ ہو، کیونکہ کھڑکیوں سے ہندو برچھے مار رہے تھے۔ جو آدمی کھڑکی کے سامنے آتا تھا اس کی آنکھ پھوٹ جاتی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلمانوں کی لاشوں کا جو ڈھیر تھا وہ اتنا اونچا تھا کہ ایک بندے کو کھڑا کر کے اس کے کندھوں پہ دوسرا بندہ کھڑا کرے تو وہ جو ہے لاشوں کا ڈھیر پھر بھی نظر آئے گا، اتنی اونچے ڈھیر لاشوں پہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ قربانیوں کا تسلسل تھا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ، ایسے ایسے واقعات ہیں جو ہم اس منبر پہ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ساری تگودو اس لیے ہوئی کہ مسلمانوں کو الگ ایک ملک حاصل ہو جائے، اس کے اندر وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی دین اسلام کے مطابق یہاں گزر جائے؟ ملک حاصل ہو گیا۔ 14 اگست 1947 27 رمضان کی شب تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مبارک رات میں ملک مسلمانوں کو یہ ملک حاصل ہوا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے سب سے پہلے یہاں مسجد جو بہار کالونی کی جامع مسجد تھی اس کی بنیاد رکھی، اور یہ سوچ کے رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی بنیاد مسجد نبوی سے رکھی تھی، ہم پاکستان کی بنیاد مسجد سے رکھیں گے تاکہ پاکستان کو مدینے سے مشابہت ہو جائے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اے پاکستان والوں، تم مدینے کی طرح تمہیں یہ ریاست حاصل ہوئی ہے، مدینے کی مانے جیسے مدینہ صرف خالص اسلامی بنیادوں پر اس کو بنایا گیا تھا، اسی طرح پاکستان کو اسلامی بنیادوں پر بنایا گیا۔ اور پھر ایک بات فرماتے تھے جو میں آپ کو عرض کر دوں، وہ فرماتے تھے کہ پاکستان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ نے رکھا ہے، قدموں میں رکھا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے یہاں سے بیٹھ کر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھیں، مدینہ کہاں ہے؟ اگر آپ دیکھیں نا مکہ اس طرف ہے تو مدینہ اس طرف ہے۔ اب جو آدمی اس طرف سے مکے کی طرف منہ کر کے مسجد قبر کے اندر سویا ہوگا تو اس کے پاؤں کہاں ہوں گے؟ پاکستان کی طرف ہوں گے۔ تو فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پاکستان ہے۔ تو یہ اختلاف اپنی جگہ پر تھا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی پاکستان بنانے کی بات نہ کرو، پورا ملک ہمارا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں اب پاکستان ہمارا ہے۔ تو بس وہ یہ اختلاف تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مدنی نے کہا کہ پاکستان کی مثال مسجد کی ہے، مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنی جائے یہاں بنائی جائے، جب بن جائے تو جہاں بن جائے وہیں احترام ضروری ہے۔ پاکستان بن گیا،
بننے کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ آپ جھنڈا لہرائیں، مبارکباد پیش کی۔ علامہ شبیر عثمانی نے تو جواب دیا، فرمایا کہ مولانا مبارکباد کے تو آپ مستحق ہیں، آپ حضرات کی محنتوں سے یہ پاکستان بنا ہے۔ چنانچہ پاکستان کے اندر، یہ مغربی پاکستان کے اندر علامہ شبیر عثمانی کے ہاتھوں سے جھنڈا لہروایا، اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے اندر ڈھاکہ میں علامہ ظفر احمد عثمانی دیوبندی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھتیجے تھے ان سے جھنڈا لہروایا، اور شاید وہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ان علماء کی محنت سے پاکستان بنا ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب ایک عجیب ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو مانچسٹر لندن کے تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک بات یہ فرماتے تھے کہ یہ قائد اعظم کا پیغام تھا کہ وہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے مذاہب کو جانتے تھے، ظاہر معمولی آدمی نہیں تھے، بڑے زیرک انسان تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر سرکاری اعتبار سے مذہبی طبقے کو آگے رکھنا ہے تو یہ مسلک کے لوگ ہیں، ان کو آگے رکھنا۔ یہ ہندوستان کے اندر تمام مسالک کو ہندوؤں تک کو لے کر چلے ہیں، ان کی حکومتوں کا نظام چلا ہے، لہذا پاکستان کے اندر اگر مذہبی طبقے کو حکومت دینی ہے تو اس طبقے کو دینا، یہ تمام طبقے کو لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کو کی قیادت ہمیں نصیب فرمائے اور علماء کو کامیابی بھی نصیب فرمائے۔ خیر، یہ لازوال قربانیوں کی بدولت یہ پاکستان ہمیں حاصل ہوا۔ یہ ہمیں اس لیے حاصل نہیں ہوا تھا کہ یہاں ہم جو ہے جھوٹ بولیں گے، خیانت کریں گے اور دو نمبری کریں گے۔ یہ اس لیے حاصل ہوا تھا کہ یہاں پر دین اسلام پر صحیح معنی میں زندگی گزاریں گے۔ میں نے وہ تقریر سنی ہے محمد علی جناح کی، جس میں انہوں نے پاکستان بننے کے فوراً بعد ریڈیو پر آ کر پیغام دیا، شاید آپ میں سے کسی نے سنی ہو۔ انہوں نے کہا، اے پاکستان کے لوگوں، اے مسلمانوں، تم آزاد ہو، تم اپنی مسجدوں میں اذانیں دینے کے لیے آزاد ہو، اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آزاد ہو۔ پھر ہندوؤں کو کہا، اے ہندوؤں، تم اس پاکستان میں اپنے مندروں میں اپنی عبادت کرنے کے لیے آزاد ہو۔ وہ انہوں نے مذہبی آزادی کے لیے حاصل کیا تھا ملک، اس کے لیے نہیں حاصل کیا تھا کہ یہاں پر ہم گاجے باجے کریں گے، یہاں پر ہم گلیوں میں فنکشن کریں گے، ڈانس کریں گے۔ اگر یہ ناچنا ڈانس کرنا ہوتا پھر وہیں کہہ دیتے انگریز کو کہ بھی ہم سب نے ڈانس کرنا ہے، یہ بھی ڈانس کرنے والے، ہم بھی ڈانس کرنے والے، لہذا ایک ہی ملک چھوڑ دو، زیادہ تقسیم نہ کرو، کیونکہ ڈانس کرنے میں تو وہ ہم سے آگے ہیں۔ پھر وہیں رہنا چاہیے تھا، یہاں ہجرت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس لیے اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ ملک اس لیے حاصل کیا ہے کہ اس میں ہم حیا کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس کے اندر ہم دین پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 14 اگست اپنے احتساب کا ذریعہ بنائے، اور اس میں ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم صرف حکمرانوں کو دوش دے رہے ہیں کہ وہ حکمرانوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، کم قسمتی سے یہ حکمرانوں کا تو اسی وقت سے آیا۔ انگریز نے جب پاکستان کی منظوری دی نا، اس وقت اس نے کہا 2 بندے میرے ہوں گے، اس پاکستان کی پوری کابینہ میں 2 بندے میرے ہوں گے۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، 2 بندے تمہارے ہوں گے۔ کون سے 2 بندے ہوں گے؟ ایک چیف آرمی اسٹاف میرا ہوگا اور ایک وزیر خارجہ میرا ہوگا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا بیرونی دنیا میں تشخص جو قائم کرنا ہے وہ وزیر خارجہ کے ذریعے سے کرنا ہے، اور اندرونی طور پر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت اور پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے جو کرنا ہے وہ چیف آرمی اسٹاف کا کام ہے۔ اس نے یہ دونوں عہدے اس پر رکھے، اور چیف آرمی اسٹاف کے عہدے پر اپنے انگریز کو مقرر کیا، جس نے سب سے پہلے مسٹر جناح کی خلاف ورزی کی۔ جب جناح صاحب نے حکم دیا کہ جاؤ، جب انڈیا کے اندر جو ہے انڈیا نے حملہ کر دیا، کشمیر کے اندر قبضہ کر لیا گیا مقبوضہ کشمیر میں، ان سے کہا کہ تم حملہ کرو، انڈیا کی فوجوں کو بھگاؤ یہاں۔ اس نے کہا نہیں کرتا حملہ، جواب دے دیا۔ اس کو یہ مشن میں بھیجا تھا کہ اندرونی طور پر آپ ایسا کر دینا کہ معاملات مشکل ہو جائیں۔ اور وزیر خارجہ سر ظفر اللہ کو بنایا جو قادیانی تھا، جس نے محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا، اور لوگ جنازہ پڑھ رہے تھے، وہ وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوچھا کیوں نہیں پڑھ رہے جنازہ، وزیر خارجہ ہو؟ اس نے کہا آپ اسلامی حکومت کا ایک کافر وزیر خارجہ تصور کریں یا کافر حکومت کا اسلامی وزیر خارجہ تصور کریں، بس یہ فرق ہے، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ شروع سے وہ جب اس روش پہ ڈالا تو آج تک ہمارے اکابر محنتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد جناح صاحب نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو علاقے ہیں، یہ سوات وغیرہ، یہ سرحد کے پکے وغیرہ،
یہ جو آج آپ کے سامنے ہے، یہ ان علاقوں کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں. علامہ شبیر عثمانی نے کہا کہ حضرت بات تو صحیح ہے آپ کی، یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ اسلام کا نفاذ کریں. یہ مسلمان ہے، سواد کا جو والی تھا پکا مومن آدمی تھا، دیندار آدمی تھا. تو یہ لوگ آپ کے ساتھ ابھی شامل ہو جائیں گے، آپ اسلامی قانون کے نفاذ کا اعلان کریں. تو جنید صاحب نے رات کو تقریر کی اور اس پر کہا کہ بھئی ہم اسلامی قانون نافذ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل کر دی ہے کہ جو دستور ساز کمیٹی ہوگی اور دستور کو مرتب کرے گی، اور 12 رکنی کمیٹی کو مقرر کیا جس میں حضرت بنوری، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر علماء تھے جو یہاں پر گرو مندر پر ایک بڑی عمارت کے اندر ان کو مقرر کیا کہ یہ دستور پاکستان مرتب کریں گے. اور ادھر جا کے ملاقاتیں شروع کی ان حضرات سے. جب ان سے ملاقاتیں کی انہوں نے کہا اگر آپ اسلام نافذ کرتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ لوگ پاکستان میں شامل ہو گئے اور وہ دستور ساز کمیٹی نے دستور تو بنا دیا لیکن بس وہ دستور کا حصہ رہا، اداروں میں نہیں آیا. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اس دستور کو ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم دستور کو ہم نافذ کرنے والے لوگوں کے اندر کے لیے معاون بن جائیں اور سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں. اسلام ہمارے اوپر تو نافذ نہیں ہوا، ہمارے ملک پہ کیسے نافذ ہوگا؟ اپنے اوپر نافذ نہیں کر رہے ہیں، اپنے گھر میں نافذ نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی فکر اور سوچ ہمیں نصیب فرمائے. یہ مختصر گزارشات میں نے حضرت کے حکم پر عرض کر دی. باقی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں. میں نے جو گزارشات عرض کی ہیں اس سے کسی کو ہو سکتا ہے کوئی بات میں اختلاف ہو یا کوئی تاریخی اعتبار سے کچھ دوسری رائے ہو تو اپنی جگہ پر ہے. اگر ایسی بات ہو میں غلطی پر ہوں تو مجھے متنبہ بھی کریں ضرور. باقی کتابوں کو اس حوالے سے دیکھیں، کتابوں کو چھانیں. چند کتابوں کے نام آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھیں اس کو. اردو کی کتابیں ہر آدمی پڑھ سکتا ہے. انگریز کے باغی مسلمان پڑھیں، تاریخ دعوت و عظیمت پڑھیں، رویداد پاکستان پڑھیں، تحریک آزادی کا پس منظر پڑھیں. یہ ساری کتابیں وہ ہیں جس کے اندر حقائق لکھے گئے ہیں اور موجود ہیں، کوئی چھپا نہیں سکتا. لکھی ہوئی چیزیں سب موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی تاریخ کو یاد کرنے اور اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.